قبول ہو یا نہ ہو. حاجات کی قبولیت کے لیے کچھ خاص قسم کے اعمال بھی ہیں. ایک ہے جسے دستور العمل حسین ابن علی کہا جاتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی 7 روز کا یہ عمل ہے، اور اس میں ہر روز کا جو عمل جو اذکار ہیں یہ 1,000 دفعہ پڑھنے. اور امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر اکرم سے یہ روایت نقل کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس میں ہفتے کے روز یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے 1000 دفعہ. اتوار کے روز ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے. روز پیر سبحان اللہ والحمد للہ. منگل کے دن یا اللہ یا رحمانو. بدھ کے روز حسبی اللہ و نعم الوکیل. جمعرات کے روز یا غفور و یا رحیم. اور جمعے کے روز یا ذی الجلال والاکرام. آسان سا، یعنی 10 تسبیحاں پڑھنی ہیں. کسی بھی خاص کوئی آپ کی حاجت کی قبولیت کے لیے ہو تو 1 ہفتے والا یہ عمل ہے، اور بہت ہی مجرب ہے. جن افراد نے اس کو کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ واقعتاً وہ ہم نے اس کی تاثیر پائی. تو 1 ہفتے کا ہے، اور 10 تسبیحاں، اور ایک دن میں ایک سیٹنگ میں بھی ضروری نہیں ہے، مناسب وقفے بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایک دن میں وہ عمل مکمل ہو جائے. تو اتنا زیادہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. یہ دستور العمل حسین ابن علی کہلاتا ہے. خاص قسم کی حاجات کے لیے اس کو ضرور کر سکتے ہیں. اچھا، ایک رزق کے سلسلے میں کچھ طواف ہیں. اچھا دیکھیے، آج کل تھوڑا سا نسبتاً ذرا ڈیفیکلٹی ہو گئی ہے، لیکن اب جیسے جیسے انشاءاللہ اس میں سہولت ملے گی تو جو بھی حج یا عمرے پہ جانے والے افراد ہیں ان سے بھی آپ ریکویسٹ بھی کر سکتی ہیں، اگر آپ کے بہت قریبی جاننے والے ہیں، کہ وہ ابھی میں جس کا ذکر کرنے والا ہوں، یا وہ جو طواف ہیں، کچھ طواف کیے جاتے ہیں. یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو اجارے پر بھی یہ کام کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات یہ جو کوئی بھی شخص جا رہا ہے، اب اتنی زحمت کرے گا. مثلا آپ کو پتہ ہے کہ 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، اور یہ جو شوط ایک چکر، اور لوگ سوچتے ہیں بس ایک چکر لگا لیا حجر اسود سے حجر اسود، یہ ایک طواف نہیں ہے، یہ ایک شوط ہے. 7 شوط مل کے ایک طواف بنتا ہے. تو وہ جو عمل ہے خاص طور پر رزق کے حوالے سے، یہ داؤد رقی کی روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ 5 عظیم شخصیات کی نیابت میں ایک طواف اور اس کی نماز اگر انجام دی جائے، یعنی 7 طواف ہو جائیں گے اور 7 نمازیں، مالی مشکلات کے فوری حل کے لیے بہت ہی مجرب ہے. وہ 5 شخصیات کون سی ہیں؟ حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ والد پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آمنہ والدہ گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ مادر گرامی. بہت سے لوگوں کو یہ طواف مکمل کرنے کے بعد ہی ان کے جو مالی مشکلات ہیں وہ اسی وقت کی قبولیت کی ٹیلی فون ان کے پاس آئے. جن لوگوں نے بھی کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے، جب سے ہم نے یہ 5 طواف وہاں پر کیے ہیں، اس کے بعد کبھی کوئی مالی مسئلہ پیشی زندگی میں نہیں آیا. یعنی حقیقتاً ایسا ہے کہ انسان چاہے تو خود بھی یہ والے 5 طواف کرے، کوئی جاننے والے سے ریکویسٹ کر دے. ایک طواف میں کئی افراد کی بھی، مثلا کوئی خود ہی اگر کرنے جا رہا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس سے نیابت اس کو دی ہوئی کہ ہماری طرف سے بھی آپ کر دیجئے گا یہ، تو وہ بہت سارے افراد کو بھی ایک نیت میں شامل کر سکتا ہے. اور اگر کوئی اس طرح کا شخص اویلیبل نہ ہو تو آپ اجارے کے اوپر بھی یہ والے طواف کروا سکتے ہیں. مثلا اگر بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں، ہر جانے والا حج و عمرہ پہ امیر نہیں ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے خرچے ورچے بھی نکل آتے ہیں، اور اب تو کچھ کاروان والے اس کا انتظام کر سکتے ہیں اگر باعتبار ہوں. تو کوئی ایسے افراد جو وہیں پر ہی رہائش پذیر ہیں یا قریب میں ہیں تو ان کے لیے ایک مالی مدد کا ذریعہ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ طواف کر دیتے ہیں. تو اپنی نیابت میں وہ طواف آپ کروا سکتے ہیں وہاں پر. مالی پریشانیوں کے فوری حل کے لیے بڑا مجرب ہے، بہت مجرب. اور وہ تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے کوہ صفا کے لحاظ سے چیز بتائی تھی کہ جتنی دیر کوہ صفا پہ بیٹھا رہے گا اتنا ہی وسعت رزق کے لیے مجرب.
اور روایات میں یہ آیا ہے کہ پیغمبر اکرم اتنی دیر کوہ صفا پر بیٹھتے تھے جتنی دیر میں سورہ بقرہ ختم کی جاتی. یعنی بہتر ہے کہ جب وہ بیٹھا ہی ہے تو سورہ بقرہ پڑھ ہی لے, یا مثلا 3 بار سورہ واقعہ پڑھ لے, کم سے کم اتنا. اور جتنی دیر روایت میں ہے کہ جتنی دیر بیٹھے گا اتنا ہی رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا اس کی. تو وہاں بیٹھ کے لوگ اکثر ختم قرآن بھی کرتے ہیں. بہت سے افراد ایسے ہیں کہ میرے علم میں اطلاع آئی کہ اپنے حج کے پورے اس میں جو رہائش ان کی تھی, ویسے تو یہ ہے کہ کم سے کم حج کی جتنی دن بھی انسان مکے میں رہتا ہے وہ ایک قرآن ختم کرے اس دوران, اور اس کا ثواب یہ بتایا گیا ہے دیگر فائدوں کے ساتھ ساتھ کہ مرنے سے پہلے اس کو ضرور پیغمبر اکرم کی زیارت نصیب ہوگی. اللہم صلی علی محمد. اور ایسے بھی افراد ہیں جو 5-5, 7-7 اور 10-10 قرآن بھی ختم کیے ہیں جنہوں نے وہاں پر. یعنی میں ذاتی طور پہ ایسے افراد کو وہاں پر جانتا ہوں کہ جو اس طرح سے جو اتنی تلاوت قرآن, اور جب وہ بیٹھے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ صفا پہاڑی کے اوپر ہی بیٹھ کے پڑھ لیں اس کو. ویسے تو ہر جگہ ہی وہاں پر ایک سے ایک بہتر ہے, لیکن وسعت رزق کی والی پریشانی ہو تو یہ چیز بھی کی جا سکتی. اور میں نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ ضروری نہیں یہ جو پہاڑی صرف شیشے کے ریلنگ کے اس طرف ہے, جو جہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی صفا پہاڑی کا حصہ ہے, بس وہاں کے اوپر ماربل لگا دیے گئے تو وہاں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. روزگار اور رزق میں اضافے کے لیے آیت اللہ تقی بہجت نے بھی خاص عمل بتایا. وہ فرماتے ہیں ایسے افراد بے روزگار ہوں یا ناکام ہوں جن کو بار بار نقصان ہو جاتا ہو, یعنی جو کاروبار میں ہاتھ ڈال رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے, بزنس کر رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے, وہ کثرت سے استغفار کریں. فرماتے ہیں پھر بھی نتیجہ برآمد نہ ہو تو سمجھ جائیں یا تو انہوں نے ذکر استغفر اللہ کو کم پڑھا ہے یا کامل اعتقاد کے ساتھ نہیں پڑھا, ورنہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اثر پذیری نہ ہو. کتنی اہم بات ہے, یعنی کثرت کے ساتھ استغفار کرنا, اور قرآنی آیات بھی اس کے اوپر شاہد ہیں. خود ایک روایت امام حسن علیہ السلام کی جس میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی وہ کثرت استغفار کرے, وہ بھی قرآن کی آیت تھی. ابھی اتنا وقت نہیں اس طرف جانے کا, لیکن فرماتے ہیں بے روزگار یا ناکام افراد یا جن کو بار بار نقصان ہوتا ہو کثرت سے استغفار کریں. پھر بھی نہیں ہو رہا ہے نتیجہ برآمد تو 2 چیزیں ممکن ہیں, یا تو استغفار کم پڑھ رہے ہیں یا یہ کہ کامل اعتقاد کے ساتھ نہیں پڑھ رہے. یہ بہت اہم ہے یہ بھی. اسی طرح سے علامہ کفمی نے ایک روایت پیغمبر اکرم سے بیان کی ہے مالی حالات کی بہتری کے لیے, کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیماری اور غربت کی پیغمبر سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا ہر واجب نماز کے بعد یہ کلمات کہو جو کہ تعقیبات نماز میں ملتے ہیں, توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تو یہ دعا جو ہے خاص اگر یہ اپنی تعقیبات کی میں شامل ہی ہوتی ہے, اگر یہ پڑھے تو یہ بھی مالی امور میں اب بیماری اور غربت دونوں ایک ساتھ اس سے دور ہوتی ہیں. یہ بڑی خصوصیت کے ساتھ کچھ دعاؤں کے اندر یہ چیز آتی ہے. اسی طرح سے وسعت رزق کے لیے کچھ خاص اذکار ہیں. میر باقر داماد ان کی ایک خطومات مجربہ میں ان سے ایک منقول یہ چیز ہے, یہ بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں, کہ وسعت رزق کے لیے 2365 مرتبہ ان اسماء مبارکوں کو پڑھنا بہت مفید ہے. یا کافی ہو, یا غنی ہو, یا فتاح ہو, یا رزاق ہو, 2365 دفعہ. اچھا یہ دیکھیے یہ جو اس قسم کے عدد ہیں یہ بڑے بڑے عرفاء نے سالہ سال کی زحمتوں کے بعد نتائج اخذ کیے کہ کتنی دفعہ پڑھنے سے. بعض اوقات تو یہ عدد روایات میں آئے ہیں, اور بعض اوقات اگر ہمیں روایت میں نہیں ملتا تو وہ روایت شاید ہمارے سامنے نہیں ہوتی, ان کے سامنے ہوتی ہے, یا یہ کہ ان کے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں. جو دعاؤں کے سلسلے کے بڑے بڑے علماء ہیں اور عرفاء ہیں ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں کہ اتنی دفعہ ہم نے اس دعا کو پڑھا تو بہت مجرب پایا, اور اپنے ان مشاہدات کو تجربات کو نوٹ کر کے انہوں نے لوگوں تک بتایا. تو اس طرح کا عدد وسعت رزق کے لیے 2365 دفعہ ان اسماء مبارکہ جو پروردگار عالم کے ان کو بہت پڑھنا مفید ہے. اسی طرح سے
شیخ محمد رشتی سے جو ایک چیز نقل ہوئی ہے کہ اس آیت مبارکہ کو ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سورہ والذاریات کی جو 58ویں آیت ہے، کہ اس آیت مبارکہ کو 40 روز تک 27 مرتبہ نماز فجر کے بعد بلا فاصلہ تلاوت کرے۔ فرماتے ہیں ابھی 40 روز ختم ہی نہ ہوئے ہوں گے کہ رزق کے سلسلے میں حیرت انگیز اور عجیب اثر رونما ہوگا اور رزق میں بے پناہ وسعت ملے گی۔ 40 روز کا عمل ہے اور 27 مرتبہ نماز فجر کے بعد اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے 27 دفعہ، یعنی نماز فجر کے فوراً بعد بلا فاصلہ ادھر آپ نے سلام ختم کیا اور فوراً اس آیت کو پڑھیں، اس کے بعد جتنی بھی تعقیبات ہیں اس کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں۔ تو فرماتے 40 روز بھی مکمل نہیں ہوں گے کہ اثر نظر آنے لگے گا، اتنی مجرب ہے یہ دعاؤں کے سلسلے میں جو دعائیں ہیں اور قرآنی آیات ہیں، اتنی مجرب ہے۔ رزق و روزی کو بے تحاشا کشادہ کرنے کے لیے ایک اور مجرب عمل ہے جو آیت اللہ سید عبد الکریم رضوی کشمیری، بہت بڑے عارف تھے، ان کا یہ ہے کہ روزانہ 110 مرتبہ سورہ والعادیات کی تلاوت رزق و روزی کو بہت زیادہ کشادہ کرتی، 110 دفعہ۔ اچھا پھر یہ نوٹ نیچے لکھا گیا ہے اس میں کہ 110 دفعہ 110 بار پڑھنے میں تقریباً 35 منٹ لگتے ہیں والعادیات کو، یعنی اس کو ایک ہی نشست میں ضروری نہیں مکمل کریں، دن کے اوقات میں تقسیم کر کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ سوچیں گے سورہ والعادیات اتنی بڑی سورہ نہیں ہے، یعنی اتنی ہے کہ لوگوں نے ٹائم نوٹ کیا ہے کہ 110 دفعہ پڑھنے میں 35 منٹ لگتے ہیں، یعنی بغیر غلطی کے، بہت سلو نہ پڑھی جائے نہ بہت زیادہ تیز، ایک نارمل طریقے سے پڑھی جائے، بس اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ تو کسی کوئی واقعی اتنا اس کے لیے رزق اور روزی مسئلہ بنے ہوئے ہیں تو اس عمل کو کرنے میں کون سا ایسی قباحت ہے، اور سوچتے ہیں ہم کب تک کرتے رہیں گے۔ بھائی زیادہ عرصے نہیں کرنا پڑے گا، یہاں فوراً یہی ہوتا ہے نا، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جناب آپ دعا عرفہ پڑھیں تو 4-5 صفحے پڑھنے کے بعد ہی انسان دعا کو روک کے اگلے صفحے گننا شروع کر دیتا ہے کتنے باقی رہ گئے۔ تو بعض اوقات ہم لوگوں کی جلد بازی جو طبیعت میں ہو گئی ہے اور دعاؤں کی طرف طبیعت اتنی راغب نہیں ہوتی ہیں، بڑی وجوہات ہیں اس کی الگ، خیر۔ تو بہرحال 110 دفعہ سورہ والعادیات۔ مالی مشکلات کے حل کے لیے یہ بھی بہت ہے، اس کو تو اپنا رائج ہی کر دینا چاہیے، اور یہ دستور العمل آیت اللہ شبیری زنجانی نے بھی بتایا ہے، اور آیت اللہ نخودکی اصفہانی نے امام خمینی کو بتایا تھا، اور اس پہ یہاں پر ایک درس بھی ہو چکا ہے کہ امام خمینی کی کامیاب زندگی کا کیا راز تھا۔ تو امام خمینی جب آیت اللہ نخودکی اصفہانی کے پاس جاتے تھے اور ان سے کیمیا کا طریقہ پوچھا تھا، کیمیا بہت ساری طاقتیں جس کے بعد آ جاتی ہیں ہاتھ میں، حتیٰ کہ انسان مٹی کو بھی سونے میں بدل سکتا ہے۔ تو آیت اللہ نخودکی اصفہانی نے کہا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں جو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بعد کہا تھا یہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی العلی العظیم تک پڑھو، ایک دفعہ تسبیح حضرت زہرا پڑھو، ایک دفعہ سورہ توحید کو 3 دفعہ، پھر درود 3 دفعہ، اول و آخر درود کر لیں۔ اس کے علاوہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری آیت پوری، یہ 3 دفعہ پڑھیں۔ تسبیحات اربعہ کو 30 مرتبہ، دعائے سلامتی امام زمانہ امام خمینی کو جو بتایا تھا اس سے ذرا کم تھا، شبیری زنجانی نے تھوڑا سا مزید اضافہ کر کے بتایا ہے، اور یا واسعو یا وہابو ایک سانس میں 14 مرتبہ، اور یا پھر یہ بتایا کہ یا وہابو ایک سانس میں 14 دفعہ، یعنی ایک میں ہے کہ یا واسعو یا وہابو، اور ایک جگہ پہ ہے کہ صرف یا وہابو۔ تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر تعقیبات نماز میں انسان اس پر عامل ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ نہ صرف مالی پریشانیاں بلکہ ہر پریشانی اس کے لیے حل ہوتی چلی جاتی۔ اتنا یہ، اور جتنے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے وہ سارے کے سارے اتنا زیادہ اس کے معتقد ہو گئے ہیں کہ حیران کن آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلیاں نظر آئیں گی، مشکلات آ کے ایسی سائڈ سے گزر جائیں گی کہ آپ حیران ہوں گے ارے مجھے اس میں مبتلا ہونا تھا اور دیکھیے میں کیسے بچ گئی۔ تو تمام مالی مشکلات کا حل بھی اس کے اندر ہے، اور تمام مشکلات کا حل بھی اس کے اندر ہے۔ اب اتنا وقت نہیں، اتنی دیر آپ لکھیں ہمارے سے ویسے لے لیجئے گا۔ قرض کے سلسلے میں جو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ ہمارے چھٹے امام کی ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے نام صلی اللہ علیہ محمد۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر بہت زیادہ قرض ہوگا اور وہ باقاعدگی سے سورہ تحریم کی تلاوت کرے تو اللہ کے حکم سے اس پر ذرہ برابر بھی قرض باقی نہیں رہے گا، ذرہ برابر بھی، سورہ تحریم کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت۔ بہت سے لوگ بہت قرضوں میں گرفتار، ایک تو غیر ضروری قرضے لینا،
یہ خود ہی ایک رزق میں کمی لانے کا سبب ہے. غیر ضروری طور پر اب آپ کو ایسا مبتلا بھی کر دیا گیا ہے, غیر ضروری طور پر کریڈٹ کارڈ سے خریداری کرنا. کریڈٹ ہمیشہ یہی ہوتا ہے نا کہ بس آپ قرضہ لے رہے ہیں, وہ آپ کو اس میں یعنی غیر ضروری قرضہ لینا یہ خود رزق کو کم کرنے کے اسباب میں سے ایک ہے, زیادہ قرض لینا. اور یہاں ہر وقت چاہے گھر میں پیسے کیوں نہ رکھے ہوں, لیکن ایسا سسٹم بن گیا کہ بھئی اب تو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اب جہاں مجبوری ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. باہر کی تو پوری زندگی ویسٹرن کنٹریز میں وہ تو لے ہی کہ اس پر چلے گئے ہوں کہ آپ کو لا محالہ, اچھا ضرورت نہیں بھی ہے انسان تب بھی جو ہے وہ قسطوں پر یعنی قرض لون لے کے گاڑی لیتا ہے کہ میں ایک ساتھ پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتا, چلیں بینک سے لون لے لیتے ہیں, گھر بنا رہے ہیں تو لون لے لیتے ہیں. تو یہ اگر مجبوری ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن مجبوری اگر نہیں ہے بلا وجہ تو پھر یہ رزق کی کمی کا سبب بھی بنتا ہے. اور اس لحاظ سے بھی ہے کہ جب وہ انٹرسٹ آپ کو اس کے اوپر پے کرنا پڑتا ہے قطع نظر اس کے فقہی احکام کے, تو وہ بھی تو ایک زیادہ ایک چیز جا رہی ہے جس سے رزق ہی آپ کا کم ہو رہا ہے. خیر, جو جس حد تک ہو سکے انسان قرض سے بچے. اچھا, بہت سے لوگوں کے پیسے پھنس جاتے ہیں. اچھا, پیسے پھنسنے والا جو ہے وہ جو ابھی آپ نے 5 طواف سنے تھے, مثلا کوئی شخص پیسے لے چکا ہے اور واپس نہیں کر رہا ہے آپ کے, قرض حسنہ کہلاتا ہے نا, ہنس کے ٹال دینے والا قرض جو کہلاتا ہے آج کل, ہنسنے والا اس کے بعد. تو بہرحال یہ اپنا پیسہ پھنس گیا, واپس ہی نہیں مل رہا. اپنے حق کی بازیابی کے لیے رات کو سجدے میں سر رکھ کر 1000 دفعہ اس دعا کو پڑھیں تو حق واپس مل جاتا ہے. یا مذل الجبارین و یا مبیر الظالمین انا فلانن, پھر جس نے حق غصب کیا اس کا نام لے, اذلنی فخذ لی حقی منہ. ایک ساتھ 1000 دفعہ نہ پڑھ سکے تو ایک ہی رات میں کئی بار سجدوں میں قسطوار بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر کوئی 1000 بار اس دعا کو سجدے میں پڑھ لے تو اس کا حق اس کو واپس مل جائے. لوگوں نے پیسے مکان پہ قبضہ کر لیا ہے, پیسے کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, کوئی اور چیز لے لی اور واپس نہیں کر رہا ہے کوئی, تو یہ اس کی واپسی کا ایک بہت ہی مجرب عمل ہے. تو آقا مصباح جو کفمی جو ہیں, شیخ کفمی, ان کی کتاب مصباح ہے, اس میں انہوں نے اس کو لکھا اور بڑی آتھینٹک کتاب دعاؤں کی سمجھی جاتی ہے. جو بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہے, کاروبار میں ترقی کرنا چاہے, آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کاروبار ملنے تک یا کاروبار میں ترقی ہونے تک روزانہ صبح کی نماز کے بعد اس دعا کو ورد کریں اور اس دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھیں. اور اس کو قنوت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, بلکہ اس کو اکثر قنوت میں پڑھنا چاہیے. اللہم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک. یہ والی جو دعا ہے بہت ہی مجرب وسعت رزق کے سلسلے میں ہے, اور اگر نمازوں کے قنوت میں ہو جائے تو کیا ہی کہنا, سونے پر سہاگا ہوگا. تو بہرحال کاروبار جب تک اس کو مل نہیں رہا ہے کوئی, یا کاروبار میں جب تک ترقی نہ ہو تب تک مسلسل اس کو پڑھتا رہے. اور اگر ترقی مل جائے تو پھر تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دعا سے وفا بھی ضروری ہے, پھر اس کو جاری رکھے تاکہ انشورنس ہی ہو جائے اور کبھی اس کاروبار میں ناکامی نہ ہو. تو یہ بہت ہی اہم ہے, بڑا مجرب عمل ہے جو کہ علماء نے اس سلسلے میں بتایا ہے. دشمن کسی کے بہت زیادہ ہو جائیں اس کے لیے شیخ طوسی نے ایک چیز بتائی, دشمن کو دفع کرنا ہو تو 100 بار اس ذکر کو تکرار سے پڑھیں, یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مصطفیٰ یا مرتضی علی. تو یہ بہترین ہے, نوحے کی وجہ سے بھی آپ سب لوگوں کو زبانی یاد ہے یہ, تو شیخ طوسی نے یہ چیز بیان کی. اسی طرح سے روزانہ سورہ نصر کو 21 دفعہ پڑھیں تو بلاؤں کو دور کرنے کے لیے 7 دفعہ ہے, اور دشمنوں سے اگر مدد یعنی آپ دشمنوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو 21 دفعہ. اور سورہ نصر کے اندر لوگ کہتے ہیں نا کہ امتحان ہم دے کر آئیں کامیاب کیسے ہوں, جاب کا انٹرویو دیا ہے کامیاب کیسے ہوں, کوئی بھی چیز میں کامیابی اگر آپ کو چاہیے تو ہر نماز کے بعد سورہ نصر کو 25 دفعہ پڑھنے سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں. سورہ نصر کو 25 دفعہ, اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو یہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے 21 دفعہ ہے, دیگر امور میں کامیابی کے لیے 25 دفعہ ہے, بلاؤں کو دور کرنے کے لیے 7 بار ہے. اور میرے داماد فرماتے ہیں کہ 111 مرتبہ یا قاہر العدو کا اگر ورد کرے تو ظالم سے فوراً مدد اگر اللہ سے چاہیے ہو تو فوراً مدد آ جاتی ہے اگر 111 دفعہ یا قاہر العدو پڑھا جائے. 111 اور 100 دفعہ وہ پورا ذکر ہے جو شیخ طوسی نے اوپر لکھا ہے.
اور اسی طریقے سے ہر شب جمعہ یا قابضو کو اگر 1000 دفعہ پڑھے دشمن کو مغلوب کرنے کی نیت سے. اچھا دشمن سے ہی مراد یہاں ساس نہیں ہے، نند نہیں ہے، یعنی مومنین کے لیے ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، وہ ہم نے خود ساختہ دشمن اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مومنین کے لیے بہرحال ان اذکار کو استعمال نہ کیا جائے. ہاں اگر کوئی بہت ہی ظلم پر بہت زیادہ کمر بستہ ہو، لیکن یہ کہنا بھی ہوئے گا، آپ کہیں گے بھائی ساس ظلم پہ کمر بستہ ہے تو بس اس کے لیے پڑھیں گے ہم، نہیں ہے نہیں. اچھا اسی طرح سے دشمن کو دور کرنے کے لیے ایک ہفتے تک روزانہ 146 مرتبہ حسبی اللہ ہو، اور اس ذکر کو جمعرات سے شروع کرنا زیادہ بہتر ہے. تو اب کتنی اس میں بتائیں، بہرحال دشمن کو دور کرنے کے لیے 2162 دفعہ رب انی مغلوب فانتصر، قرآن کی آیت بھی ہے یہ کہ اگر اس کو پڑھا جائے کہ پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں میری مدد فرما. اور اسی طرح سے 99 دفعہ اس کلمات کو اگر پڑھیں تو خدا دشمنوں سے حفاظت اس کی کرے گا. وہ کلمات اس کے اندر لکھے ہوئے الگ سے مدرسے سے آپ کی پوسٹ بھی مل جائے گی اس میں. اور یا قہاروں کو 306 دفعہ ہر نماز فجر کے بعد. تو یہ اس طرح دشمنوں سے حفاظت کے بڑے مجرب اعمال ہیں، یہ بھی انسان کو اپنے اس میں رکھنے چاہیے. لوگ کہتے ہیں نظر بد بہت لگ رہی ہے، جادو کا توڑ بہت ہے، تو آیت اللہ بہجت نے اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے نسخے بتائیں. کہا کہ ایک تو ہمیشہ ایک چھوٹا قرآن اپنے پاس رکھیں، چھوٹا سا کوئی قرآن ہو آپ کے پاس ہینڈی ہر وقت ہو. ایک تو یہ ہے کہ اتنا چھوٹا ہے کہ نہ کچھ پڑھا جا سکتا ہے، یہ نہیں، کم سے کم اتنا ہو کہ ہر وقت ساتھ رہے گا تو تلاوت بھی ہوتی رہے گی. دوسرا ہے کہ اذان صبح کے وقت گھر میں باآواز بلند اذان دے. لوگ کہیں گے بھائی اس کے لیے تو فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو بہرحال اذان صبح کے وقت گھر میں باآواز بلند اذان دینا، اور روزانہ دن میں 50 آیات قرآنی کی بھی باآواز بلند تلاوت کرنا. ایک ہوتا ہے بالکل خاموشی سے ہم اس طرح سے پڑھ رہے ہیں کہ آواز نہیں نکل رہی، لیکن اتنی آواز کم سے کم 50 آیات قرآنی کی. اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت الگ سے، آیت الکرسی کی دن میں کئی مرتبہ تلاوت کرے، اور سونے سے پہلے 4 قل. اس عمل کی انجام دہی سے فرماتے ہیں انشاءاللہ ہر نظر بد اور جادو کا توڑ ہو جائے گا. یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑے مجرب ہیں. جن لوگ اس کے اوپر عمل کر چکے ہیں وہ بہت اس کی افادیت کے قائل ہیں. انسان کو چاہیے کہ سب چیزیں جیسے جیسے وہ اس کے لیے ممکنات میں سے ہو ان کے اوپر عمل کرے. پرس شاہ شما و پاسہ خائے آیت اللہ بہجت، آپ کے سوال اور آیت اللہ بہجت کے جوابات کے نام سے جو کتاب ہے اس کے اندر آیت اللہ بہجت نے یہ چیزیں بتائی. مشکلات کے حل کے لیے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے ایک بڑا مجرب عمل بتایا. ایک سوال ان سے پوچھا گیا ایک شخص بیماریوں اور مشکلات کا شکار ہو کر ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر جادوگروں کے پاس چلا جاتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جادوگروں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں، نہ اس پر توجہ کرنی چاہیے. میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. نمازوں خصوصاً نماز فجر کو اول وقت میں پڑھیں. نماز فجر کے بعد دانے ہاتھ کو سینے پر رکھ کر 70 دفعہ یا فتح ہو یا الفتح کو پڑھیں. اس کا ورد کریں، پھر 102 مرتبہ صلوات پڑھیں. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد. اور دنوں رات میں 5 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے اپنے اوپر پھونک لیں. اور جب بھی شدید فکری ناراحتی میں مبتلا ہوں، یعنی بہت پریشان ہوں، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذکر کو پڑھیں. اس وظیفے کو 40 دن تک پڑھیں گے، انشاءاللہ تمہاری ہر مشکل دور ہو جائے گی. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے یہ بڑا اچھا طریقہ بتایا. کسی جادوگروں جادو ٹونے کرنے والے کے پاس نہ جائیں. آج کل اس کا بہت رجحان ہو گیا ہے. خواتین تو بہت ہی زیادہ اس کی طرف رغبت رکھتی ہیں. ہرگز ان دھوکے بازوں اور فریبیوں کے چکر میں گرفتار نہ ہوں. اور جو چیزیں سب ائمہ معصومین نے بتائی گئی ہیں اس سے ہٹ کر تو کوئی بھی چیز بتائے گا، ہر وہ چیز جو اہل بیت کے گھر سے نہ نکلے اس کو رد کرنا چاہیے. تو یہ بڑی خصوصیت کے ساتھ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بتائی. اور خود آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اس معاملے میں ذرا تھوڑے سے سختی دکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مثلا آپ کو واٹس ایپ یا مختلف ذرائع سے آپ کے پاس ایسے عملیات آئیں جس کا کوئی سورس نہیں ہے آپ کے پاس، اچھا کہ کوئی حوالہ نہیں دیا ہوا، ان اوتھینٹک قسم کی جو چیزیں، ان کے اوپر عملیات کے سلسلے میں عمل نہ کریں، خواہ کوئی اچھی چیز ہی کیوں نہ بتائی گئی. کہ مثلا رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ، اور کوئی ریفرنس نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑ دیں پھر اس کو.
مستند حوالہ ہو، کیونکہ یہ اذکار وغیرہ بھی یہ سب جب اتنے ہمارے پاس موجود ہیں مستند حوالوں کے ساتھ چیزیں، تو اسی کو کیوں نہ پڑھیں؟ جیسے لوگ عموماً یہ کنڈے وغیرہ میں لکڑہارے کا قصہ اور فلاں، تو جب اصل مستند آپ کے پاس واقعات معصومین موجود ہیں، جب آپ کے پاس مستند معجزات معصومین موجود ہیں، تو اس کے بجائے کسی خیالی اور اس طرح کے قصوں کو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جس کا کہ نہ کوئی سورس ہمارے پاس ہے نہ کچھ ہے؟ تو اگر پڑھنا ہی ہے کسی کو، اول تو نیاز دینے کے لیے اس کو پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے کسی قصے کہانی کا، لیکن بالفرض اگر ہے کہ کوئی منت ونت مانی ہوئی ہے آپ نے کہ ہمیں آئیں، تو یہ منت مان لیں کہ کسی معتبر کتاب سے میں ائمہ معصومین کے واقعات پڑھوں گی۔ اس پہ بھی علماء کے استفتاءات موجود ہیں، انہوں نے کہا جی ہاں یہ ایسی نظر صحیح ہے کہ میں کسی بھی معتبر کتاب سے ائمہ معصومین کے واقعات یا معجزات یا فضائل پڑھوں گی تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس قسم کے خیالی قصوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اسی طرح سے دعاؤں کا بھی معاملہ ہے۔ اچھا، رزق کے سلسلے میں تو بات ہو گئی، اچھے رشتے اور شادی کے سلسلے میں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے ایک بڑا مجرب عمل بتایا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل یا دعا بتائی جس سے نیک اور شریف رشتہ جلد آ جائے، تو انہوں نے کسی خاتون نے پوچھا تو انہوں نے کہا بیٹی آپ اور آپ کی والدہ، یعنی جو لڑکی جس کو شادی ہونی ہے وہ اور اس کی والدہ ہر روز 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں اور سورہ فاتر کی آیت 29 کی کثرت سے تلاوت کریں اور منت مانیں کہ جب جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہوگا کچھ رقم شیعہ یتیم بچوں پر صرف کریں گی، اور جب شادی ہو جائے تو اس رقم کا ثواب جناب علی اصغر کی خدمت میں ہدیہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 29 یہ کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے اور یہ مذکورہ منت ماننی ہے، اور وہ لڑکی خود اور اس کی والدہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس طریقہ کار کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ بہت ہی جلد مناسب رشتہ آئے گا اور شادی ہو جائے گی۔ ایک اور جو آیت اللہ سیستانی نے بتایا شادی کے سلسلے میں، فرماتے ہیں جس لڑکے لڑکی کی شادی نہ ہو رہی ہو اس کے لیے نماز استغاثہ حضرت زہرا پڑھی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ جیسے کہ مفاتیح الجنان میں کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، نماز کے بعد 3 مرتبہ تکبیر کہے، تسبیح حضرت زہرا پڑھے اور اس کے بعد سجدے میں جائے اور 100 دفعہ یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، اور اس کے بعد دایاں رخسار سجدے پر رکھے اور پھر دوبارہ 100 دفعہ یہی اس کی تکرار کرے اسی ذکر کی، اس کے بعد پھر سجدہ کرے 100 مرتبہ کہے، بایاں رخسار اسی طرح پھر 100 مرتبہ، پھر سجدے میں سر رکھے اور 110 دفعہ یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی کہے اور اپنی حاجت کو طلب کرے۔ یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے، مفاتیح الجنان میں بھی اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ بہت سارے جن کی توحید بہت کمزور ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو سجدے میں جا کر حضرت زہرا سے استغاثہ کرنا یہ تو شرک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ ان حضرات کی جن کی ہر وقت توحید مسلسل خطرے میں رہتی، ان افراد کی طرف بالکل توجہ نہ کریں۔ یہ جو استغاثہ ہے یہ بھی توسل کی ایک قسم ہے، سجدہ پروردگاری کو ہی ہوتا ہے، دعا بھی ان کے وسیلوں سے ہی مانگی جاتی ہے۔ اگر براہ راست بھی ان سے اگر مانگ رہے ہوں حضرت زہرا سے کسی سے وہ بھی مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ نتیجہ اس کا یہ کہ یہ اپنی ذات سے کوئی چیز نہیں دیتے، جو دیتے ہیں اللہ کی عطا اور اس کے اذن سے دی جاتی ہے۔ تو اس ہر چیز کی بارگشت اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے، لہٰذا اس کے اندر کوئی پریشانی اور شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے، اور شرک کا جو ایک بھوت بنا کے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ وہم ہے، اور لوگوں کی عبادات کے لطف کو اور ائمہ کے توسل کے لطف کو بھی یہ لوگ غارت کرتے ہیں، اور ایک شیطانی قسم کی توحید ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ شیطانی توحید ہی تو تھی کہ پروردگار تو بھی اگر حکم دے رہا ہوگا تو بھی میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ بہرحال میں سجدہ تجھی کو کرتا ہوں۔ بھائی اب تو اللہ خود ہی حکم دے رہا ہے، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اتنا موحد ہوں کہ میں اب تیری بھی حکم کی خلاف ورزی کروں گا۔ تو اللہ اگر ان کو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت دے بھی نہیں سکتا، اگر اللہ ان کو کچھ عطا کرنے کی طاقت دے دے گا تو گویا اللہ کی طاقت کچھ کم ہو جائے گی، اس کی پاورز کچھ کم ہو جائیں گی، اس کی توحید خطرے میں پڑ جائے گی۔ یعنی وہ کسی کو اگر کچھ معمولی سی طاقت دے بھی دے تو فوراً اس کی توحید خطرے میں پڑ جاتی۔ یہ وہابیت کی ایک سوچ ہے اور یہ ہمارے بھی کچھ افراد میں سرایت کر گئی، ان کی طرف بالکل توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ جو نماز استغاثہ حضرت زہرا یہ بہت مجرب ہے۔
اور ایک بہت مجرب عمل آیت اللہ صادق روحانی نے بتایا کہ 40 روز تک نماز جعفر طیار پڑھیں. جلد یہ بہت مجرب ہے شادی اور رشتوں کے سلسلے میں. اور نماز امیر المومنین پڑھیں, اس کا بھی ایک طریقہ ہے. اور اس کے بعد زیارت عاشورہ پڑھیں, اور ان 40 دنوں میں ہر شب جمعہ درمیان شب میں 14,000 مرتبہ یا علی اس طرح سے پڑھیں کہ کوئی دوسرا اس جگہ پر موجود نہ ہو. یعنی بالکل تنہائی میں یہ والا عمل ہونا چاہیے. 40 روز تک نماز جعفر طیار, نماز امیر المومنین اور زیارت عاشورہ, اور 40 دنوں میں ہر شب جمعہ, ہر شب نہیں, ہر شب جمعہ درمیان شب میں یعنی آدھی رات کے بعد 14,000 دفعہ یا علی پڑھیں, اس جگہ پہ کوئی موجود نہیں ہونا چاہیے. اور 7 موسوی کاظمی جو سادات ہیں ان کو کچھ رقم ہدیے کے طور پر دیں, اور اگر موسوی سادات نہ مل سکے تو فرماتے ہیں 7 دیگر سادات کرام کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے. اور ان اعمال کو انجام دینے کے بعد سارا ثواب روح حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کریں. آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں بہت جلد شادی کے لیے عمل تجربہ شدہ اور بہت تیز رفتاری سے مدعا حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. دیکھیے بہت لوگ پریشان جو ہوتے ہیں اس کی وجہ ناواقفیت ہے. یعنی ان چیزوں کو عمل کریں تو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نماز جعفر طیار اس کا ایک خاص طریقہ ہے, وہ سب جگہوں کے اوپر لکھا ہوا ہے, وہ تو بیان کرنا بھی وقت نہیں ہے اس کا. اچھا, بیماروں کے لحاظ سے جو سورۃ طارق والسماء والطارق کسی چیز پر پڑھے اور اسے دوا سمجھ کر پی لے تو امام صادق فرماتے ہیں کہ اسے شفا نصیب ہو جائے گی. سورہ طارق کو کسی بھی چیز پر پڑھے, مثلا کھانے کی چیز پر, پانی کے اوپر کسی, اور اس کو دوا سمجھ کر پی لے کہ گویا اس کے اندر دوا والی صفات پیدا ہو گئی ہیں, تو روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کو شفا نصیب ہو جائے گی. مریض خود اپنے لیے کیا کرے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص کسی درد یا بیماری میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے. یہ بھی بہت مجرب ہے, بہت مجرب ہے. بیماروں کو یعنی جو ایک تو ہے کہ دیگر لوگ بھی عمل کرتے ہیں, لیکن بیمار اتنا معمولی عمل تو خود کر سکتا ہے, یہ کام اسے خود کرنا ہے. 7 مرتبہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سورہ الحمد کی تلاوت کرے. اسی طرح آج کل جراثیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ وبائی امراض وغیرہ, سورہ فرقان کو اپنے ساتھ رکھنے سے موذی کیڑے یعنی جراثیم وغیرہ اس کے قریب نہیں آتے. تو سورہ فرقان کو لکھ کر بچے اگر ہیں تو ان کے تکیے کے نیچے یا تعویذ بنا کر ان کے گلے میں یا ان کے ساتھ رکھنا, بچے بڑے سبھی کے لیے ہے ویسے تو یہ. اور جب تک یہ اس طرح کی وبائی امراض چل رہے ہیں جراثیم والے, تو خاص طور پر ویسے تو ہر وقت ہی جراثیم رہتے ہیں, لیکن اس وقت اس کا ہلہ گلہ زیادہ ہوا ہے, تو بہرحال اس کو اپنا پاس رکھنا چاہیے موذی کیڑوں کے حوالے سے. اچھا, لا علاج بیماری سے شفا یابی کے لیے آیت اللہ شیخ مجتبی قزوینی خراسانی کا بڑا ایک عمل ہے. وہ فرماتے ہیں اگر باوضو ہو کر 7 دن تک پورے قرآن کے تمام لکھے ہوئے صفحات جو ہیں ان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے ہاتھ پھیرے, ظاہر ہے باوضو ہونا چاہیے, باوضو ہو کر ان کے جو صفحات ہیں ان پر صرف ہاتھ پھیرنا ہے جہاں جہاں عبارت لکھی ہوئی ہے قرآن کی, اور روزانہ اس طرح ایک قرآن ختم کرے اور اس عمل کے 7 دن مکمل کرے. یعنی روزانہ ایک دفعہ اس طرح سے پورے صفحات پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے قرآن کے صفحات پہ ہاتھ پھیر کے پھر اگلا صفحہ پھر اگلا صفحہ پھر کریں, پھر اس کے بعد اس ہاتھ کو بیمار کی بیماری کے مقام پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو دیکھے گا کہ بیمار شفا یاب ہو جائے گا. یعنی یہ اثرات دیکھیے, ہاتھوں کے اندر بھی سب اثرات ہوتے ہیں. کون کون سی وہ طریقہ علاج ریکی وغیرہ بھی آ گئے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہاتھوں کے اندر ہی کچھ ایسے یعنی جو صحت مند آدمی ہوتے ہیں اس کے ہاتھ سے کچھ ایسی ریز وغیرہ نکل رہی ہوتی ہیں کہ جو کہ اس کے اندر جاتی ہیں. ظاہر ان چیزوں پر تحقیقات نہیں ہوئی ہوئی کہ ایسا ہاتھ میں اس کی کیا اثر آ جائے. یعنی اس کا ہاتھ ایسا قرآن کے تمام لکھے ہوئے چیزوں کے اوپر اس کا ہاتھ پھرے گا اور اس کے بعد وہ مریض کے اس مقام پہ جہاں پہ وہ اس کی بیماری ہے وہاں پر ہاتھ لگایا جائے تو انشاءاللہ وہ مریض صحت یاب ہو جائے گا. 7 دن مکمل کرنے ہیں اس عمل کے, اس طرح سے یعنی 7 دن تک باوضو ہو کر لکھے ہوئی جو عبارت ہے قرآن کی اس پر ہاتھ پھیرنا ہے. یہ آیت اللہ شیخ مجتبی قزوینی خراسانی نے اپنی یعنی ان کے حوالے سے یہ چیز نقل کی گئی. اچھا, کووڈ کے حوالے سے خاص طور پر رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ہی نے صحیفہ کاملہ کی 7ویں دعا یہ بتائی.
7 نمبر کی دعا. اس کو اگر پڑھا جائے خاص طور پر، ویسے تو مشکلات کے حل کے لیے ہے، لیکن یہ جو مشکل اس وقت ہے، یہ کووڈ کی جو اس وقت آئی ہوئی ہے، اس کے لیے علی الخصوص صحیفہ کاملہ کی 7ویں نمبر کی دعا یہ کافی مجرب بتائی گئی. اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی 3 اعمال بتائے. فرماتے ہیں کہ طبیبوں کی ہدایت اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے روزانہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں، اور روزانہ صبح شام 7 بار آیت الکرسی العلی العظیم تک پڑھیں. 7 مرتبہ. تو بہرحال یہ 2 ہی اس کے اندر آ رہے ہیں، یعنی 3 عمل یہ ہوگا. ایک تو حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں، اور 7 مرتبہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور صبح شام 7 بار آیت الکرسی، یعنی 7 بار آیت الکرسی صبح، 7 بار آیت الکرسی شام کے وقت تلاوت کریں. تو فرماتے ہیں کہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بہت مجرب عمل ہے. اور آیت اللہ بہجت نے الگ سے بھی کچھ اس میں عمل بتائے ہیں، جس کو جلدی سے ختم کرتے ہیں کہ وہ اگلا لیکچر بھی آپ کا ہونا ہے. فرماتے ہیں کہ یعنی امام حسین کی قبر کی مٹی اگر کہیں سے آپ کو مل جائے تو بہت معمولی سی مقدار زمزم میں ملا کر اس پر 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر مریض کو روزانہ اس کی کچھ نہ کچھ مقدار دی جائے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں بہت سے غریبوں کو صدقہ دیا جائے، خواہ رقم صدقے کی تھوڑی تھوڑی سب میں تقسیم کی جائے، لیکن بہت سے مریضوں کو، ایک خاتون تھی، ان کی میرے پاس اطلاع آئی تھی کہ بہو بہت زیادہ شدید بیمار تھی، یعنی تقریباً ان کی صحتیابی سے مایوسی تھے، لیکن ان کی ساس نے روزانہ کی بنیاد پر اتنا صدقہ کیا، اتنا لوگوں کو کھانا کھلایا، اتنا کہ یہاں تک کہ وہ یعنی جو اس سے مایوس تھی وہ مکمل صحتیاب ہو گئی. تو بہت سے غریبوں کو صدقہ دیا جائے، بہت سارے، کوشش کریں جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیا. بلکہ اکثر گاڑی میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ ایک آدھ دفعہ کے بعد آپ کہتے ہیں تو ختم ہو گئے، گاڑی میں اس طرح کا انتظام پیسے یا پرس اس میں رکھیں کہ جہاں کوئی آئے بس دے دیں، آپ اس کو دے دیں اور کثرت کے ساتھ صدقہ دیں. اچھا، اسی طرح سے مریض کی شفا یابی کے لیے فرماتے ہیں 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کی جائے، اور فرماتے ہیں اگر ممکن ہو تو مریض کو معصومین کی قبور پر لے جایا جائے. وہاں لے جانا ممکن نہ ہو تو اپنے وطن ہی میں مریض کا سینہ جس معصوم کی قبر کی سمت میں کیا جائے اسی معصوم کی زیارت پڑھی جائے. اور مریض کی عیادت کے لیے جو شخص بھی جائے وہ مریض کی شفا کی نیت سے سورہ الحمد پڑھے. مریض کو مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام اس طرح سے سنائیں کہ وہ متاثر ہو جائے اور غمگین ہو کر گریہ کرنے لگے. شفا کی نیت سے مریض کے لیے کئی بار حدیث قصہ پڑھی جائے، اور اس کی تلاوت کے وقت عود کی خوشبو بھی جلائی جائے. اور مریض کی شفا یابی کے لیے ایک جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے. اور نماز فجر کے بعد مریض یا اس کے رشتہ دار 2 رکعت نماز حاجت، یعنی جو فجر کے طریقے پڑھی جاتی ہے، اس کے پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ کہیں بحرمت الامام الکاظم علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو مریضوں کی شفا یابی کے لیے بہترین اعمال آیت اللہ بہجت نے بتائے ہیں، جو جہاں تک اس باتوں کو پیغام پہنچایا جائے، پھیلایا جائے. لوگ پریشان ہیں بیماریوں کے سلسلے میں اور دیگر امور کے سلسلے میں، تو یہ چیزیں ضرور ان کو بتائی جائیں. اچھا، اسی طریقے سے اولاد کی نعمت سے جو محروم افراد ہیں ان کے لیے بھی آیت اللہ مرزا ابو الفضل تہرانی، ان کی کتاب اس میں کمل ہے کہ نماز فجر کے بعد فجر کی نافلہ نماز جو ہوتی ہے، یعنی نافلہ فجر اور نماز فجر کے درمیان 40 روز تک روزانہ 41 دفعہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں تو خواہ و بانجھ ہوں، خدا ان کو اولاد کی نعمت سے بہرمند فرمائے گا. یعنی نماز فجر کا جو وقت ہوتا ہے، اور جس وقت انسان نافلہ فجر نماز فجر سے پہلے پڑھی جاتی، تو نافلہ فجر پڑھیں اور اس کے بعد اتنا ٹائم ہو کہ 41 دفعہ سورہ الحمد پڑھی جا سکے. تو یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اولاد کی طلب اولاد کے لیے، اولاد کی نعمت سے جو محروم ہو وہ. اور شیخ بھائی فرماتے ہیں کہ 900 عورتوں کو یہ عمل تجویز کیا گیا اور سب کی سب صاحب اولاد ہو گئیں. وہ یہ ہے کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 31 کو کھول کر لکھے، یعنی اس میں ہر لفظ کو الگ الگ کر دے. جیسے ولاؤ ہے تو واؤ الگ، لام الگ، واؤ الگ، اس طرح سے. پھر فرماتے ہیں اس کو کسی بھی تعویذ میں لفافے میں بند کر کے عورت اپنے پہلو سے باندھ لے تو انشاءاللہ وہ بہت ہی جلد صحتیاب ہو جائے گی.
یہ بھی بہت سی خواتین نے اس عمل کو کیا اور بعد میں ہمیں کر کے بتایا کہ میں اس کے نتیجے میں صاحب اولاد ہو گئی. تو بہت وہ شیخ بھائی فرماتے ہیں 900 یہ نسخہ 900 عورتوں کو تجویز کیا گیا تو سب کی سب صاحب اولاد ہو گئی تھی. سورہ رات کی آیت 31 کو کھول کر لکھنا ہے, یعنی لفظ لفظ اس کے الگ کر دیں اور اسے لفافے میں باندھ کر اپنے پہلو سے باندھ لے. وہ اور پیغمبر اکرم ایک اور لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی لڑکیوں سے یہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں پیدا نہ ہو بلکہ لڑکا پیدا ہو. تو چلیں اگر یہ ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جن کے یہاں لڑکے ہو گئے اور وہ لڑکیوں کی پیدائش چاہتے ہوں, یا جن کو خواہش ہو کہ بھائی ہمارے ہاں لڑکیاں ہو گئی اب لڑکا ہونا چاہیے, تو پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص بھی سورہ فجر کو لکھ کر بیوی کو باندھے اللہ اسے بیٹا عطا کرے گا جو اس کے لیے باعث برکت اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. تو بہت سے لوگ اس لحاظ سے بھی پریشان ہوتے ہیں, لیکن یہ اپنی جس طرح بھی اولاد بیٹا یا بیٹی چاہیے اس کی نیت کے ساتھ اس عمل کو کیا جا سکتا ہے.